بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر خان، پروفیسر آف فزکس، موٹیویشنل انسپریشنل اسپیکر، کیریئر کاؤنسلر، گائیڈ، گرافالوجسٹ اور گرافوتھراپسٹ۔ آج ہم بڑے ایک اہم موضوع جو سوال 36 سال میں نے فیلڈ میں گزارے ہیں، میرے طلباء طالبات اکثر کولیگ بھی پوچھتے رہتے تھے کہ جب ہم انٹرویو دے کے آتے ہیں تو ہم نے سب سوالوں کے جواب ٹھیک دیے ہوتے ہیں، اس کے باوجود ہم سلیکٹ نہیں ہوتے۔ لیکن کچھ ایسے کیسز بھی ہیں، چونکہ انٹرویو ٹیم میں بھی رہا ہوں اور بہت سارے انٹرویوز میں نے کیے ہیں، اس کے الٹ کیسز بھی ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی بھی سوال ٹھیک نہیں تھا، اس کے باوجود وہ سلیکٹ ہو جاتے ہیں۔ تو دونوں صورتوں میں ہم ان بیچاروں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ دونوں باتیں غلط ہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو آج میں کیونکہ اس پہ میں نے بڑی ریسرچ کی اور میرے ساتھ بھی کئی دفعہ ایسا ہوا، میرے انٹرویو بہت آئیڈل ہوئے، سارے سوالوں کے جواب وہ ٹھیک بھی تھے، اس کے باوجود میں ریکمینڈ نہیں ہوا۔ تو یہ بجائے ان بیچاروں کا مذاق اڑانے کے، ان باتوں کو سیریس لیجئے، کیونکہ 36 سال میں نے اس پہ ریسرچ کی ہے۔ بچوں کو، طلباء طالبات کو کولیگ کو بتاتا بھی رہا اس کی وجوہات، لیکن آج چونکہ بہت ہیوی ڈیمانڈ آئی تھی، سر آپ نے یوٹیوب چینل کھول لیا ہے تو اب کوشش کریں ان 4-5 پوائنٹ ان کو ہائی لائٹ کریں تاکہ صدقہ جاریہ ہو، خدمت خلق ہو، اور باقی لوگ جن کو آپ نے نہیں بھی بتایا ان کو بھی پتہ چل جائے۔ تو میری نظر میں اس کی ٹاپ 5 ریزنز ہیں کہ آپ کے سارے سوال ٹھیک ہوں اور آپ سلیکٹ نہ ہوں، یا جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے سوال سارے ٹھیک نہیں ہوئے اس کے باوجود آپ سلیکٹ ہو گئے ہیں، تو انٹرویو میں وہ ریزن کون سی ہیں۔ آئندہ تاکہ جب آپ انٹرویو دینے جائیں ان چیزوں کا خیال رکھیں اور آپ کی سلیکشن اس کا ریٹ بڑھ جائے۔ اس میں سب سے پہلی وجہ جو اکثر لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے، وہ ہے اسکرپٹڈ آنسرز۔ جیسے ڈرامے میں آپ کو ایک اسکرپٹ لکھ کے دیا جاتا ہے، آپ اس کو پڑھ دیتے ہیں، اگر آپ کی پرفارمنس اس میں نظر نہیں آئی تو وہ ڈرامہ ہٹ نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طریقے سے اسکرپٹڈ آنسر کا مطلب ہے رٹائے جواب۔ تو بعض دفعہ سوال چونکہ اکثر باہر آ جاتے ہیں تو آپ ان سوالوں کو رٹ لیتے ہیں، جیسے ہی وہ سوال پوچھا جاتا ہے طوطے کی طرح آپ اس کو رٹا ہوا جواب سنا دیتے ہیں۔ یہ چیز وہاں انٹرویو میں، کیونکہ انٹرویو لینے والے انتہائی سیزنڈ اور سینئر موسٹ لوگ ہوتے ہیں، اس چیز کو بہت برا سمجھا جاتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے جواب جو کتاب میں لکھا ہوا تھا، نوٹسوں یا گائیڈ میں لکھا ہوا تھا، جیسا یہی جواب دے دیا ہے، لیکن اس میں آپ نظر نہیں آئے، آپ کی پرفارمنس نظر نہیں آئی۔ آگے میں ذکر کروں گا کہ پرفارمنس کیسے، ایکچوئل علم وہ کیا ہونا چاہیے تھا وہاں۔ تو یہ بہت بڑی وجہ ہے اسکرپٹ آنسرز۔ جیسے پڑھا لکھا صرف اسکرپٹ پڑھنے سے ڈرامہ ہٹ نہیں ہوتا پرفارمنس کے علاوہ، اسی طریقے سے اس میں آپ کے نیچرل ایکچوئل آپ کی یونیکنیس آپ کا علم آپ کا تجربہ اسے نظر آنا چاہیے، جو کہ نہیں آتا، جس وجہ سے آپ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں۔ دوسری مین وجہ، وہ بھی اکثر لوگ اس کو کچھ ہی سمجھتے ہیں، وہ ہے اوور کوالیفیکیشن اور انڈر کوالیفیکیشن۔ بعض دفعہ جب ایڈ آتی ہے تو اس میں جو کوالیفیکیشن لکھی ہوتی ہے اس میں ساتھ کچھ شرائط بھی ہوتی ہیں۔ تو عام طور پہ جو ہائیلی کوالیفائڈ ہوتے ہیں، جس کو میں اوور کوالیفیکیشن کہہ رہا ہوں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پریفر کیا جائے گا کیونکہ ہماری ڈگری اس سے بہت بڑی ہے۔ بالکل ایسا نہیں ہوتا۔ جو اوور کوالیفائڈ ہے ان کو بھی موسٹلی وہ نہیں رکھا جاتا۔ مثلا فرض کریں کہ جو کسی جاب کے لیے اگر کوئی ایڈ آئی ہے تو وہ ان کا جو معیار ہے وہ BS 4 ایئر ہے اور آپ PhD ہیں، اور آپ نے اپلائی کر دیا ہے اس وجہ سے کہ میں چونکہ ہائیلی کوالیفائڈ ہوں، مجھے وہ ضرور رکھیں گے۔ آپ کی یہ غلط فہمی ہے، وہ آپ کو کبھی نہیں رکھیں گے۔ اس کے الٹ اگر انہوں نے PhD کی ڈیمانڈ کی ہوئی ہے جاب آپشن کے لیے اور آپ MPhil ہیں، باقی ساری کنڈیشن آپ پوری کرتے ہیں، ایون آپ اپلائی کرنے کے ایلیجیبل بھی ہیں، پھر بھی بہت کم چانسز ہیں کہ وہ آپ کو رکھیں گے۔ تو دوسری مین وجہ ہے اوور کوالیفیکیشن اور انڈر کوالیفیکیشن۔ تیسری مین وجہ وہ بڑی عجیب و غریب ہے، نان سیوٹیبلٹی آف یور پرسنالٹی۔ یہ بڑی حیران والی بات ہے کہ آپ کی پرسنالٹی نان سیوٹیبل کیسے ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو جابز کا پروفائل ہوتا ہے وہ ان کے سامنے پڑا ہوتا ہے، اور انسان کی جو پرسنالٹی ہے، انسان ایک وقت میں اپنی پرسنالٹی کے 6 پہلو ظاہر کر رہا ہوتا ہے، جیسا کہ گرافوتھراپی میں کرتا ہوں۔ اگر آپ کو ایسا مسئلہ ہے تو آپ مجھ سے رابطہ کیجیے گا، آپ کو پرسنالٹی پروفائل انالیسس کر دیا جائے گا۔ تو اس میں 4 پرسنالٹی پروفائل ایک وقت میں انسان شو کر رہا ہوتا ہے، جس کو ہم ڈسک میتھڈ کہتے ہیں۔ تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے
کہ آپ کے جواب بے شک سارے ٹھیک ہوں اور آپ پرفارم بھی بہت اچھا کر رہے ہوں، لیکن جس جاب کی ڈیمانڈ ہے آپ کا پرسنالٹی پروفائل جو ہے اس سے میچ نہیں کرتا، پھر بھی وہ آپ کو ریکمینڈ نہیں کریں گے، سلیکٹ نہیں کریں گے۔ مثلاً آپ کا پرسنالٹی پروفائل جو ہے وہ یہ شو کر رہا ہے کہ آپ کوورڈ ہیں، بزدل ہیں، تو سیٹ انہوں نے رکھنی ہے ٹاپ مینجمنٹ کی، جہاں 24 گھنٹے خطرہ ہی خطرہ ہے، یعنی رسک فیکٹر 100% ہے، تو آپ کو کبھی وہ سلیکٹ نہیں کریں گے۔ یہ ہے انسویٹیبل پرسنالٹی پروفائل، کہ آپ کی پرسنالٹی مس میچ کرتی ہے جاب پروفائل سے۔ چوتھی وجہ جو مین ہے وہ ہے نان سوٹیبلٹی آف یور پرسنالٹی پروفائل۔ یہ ان لائک ڈوپر والی جو تھی اور یہ ہے نان سوٹیبلٹی۔ نان سوٹیبلٹی ان لائک کے میں جو میں نے آپ کو بتایا ہے، ان لائک میں یہ نان سوٹیبلٹی تو میں نے آپ کو بتا دیا، ان لائک میں یہ ہوتا ہے کہ صاف ظاہر ہے ہمارے ملک میں جو پوزیشن ہے، پولیٹیکل ہو، اکنامیکل ہو، ریلیجس ہو یا کوئی اور، یا انصاف ہو یا جو بھی کوالیفیکیشن ہو، معیار ہو، یہ ڈبیٹیبل ایشو ہیں۔ کمیشن میں کیا کچھ ہو رہا ہے، کیسے پیس کے پیپر باہر آئے ہیں، CS کے بھی باہر آ گئے تھے، اور باقی یہ پیسوں چیسوں والا سارا اسکینڈل آپ کے سامنے ہے۔ میرٹ جو ہے نوکریاں کالج یونیورسٹی میں دیتا ہے وہ کیا کچھ ہوتا ہے، اس پہ ہم مزید کمنٹ نہیں کروں گا۔ تو یہ ان لائک پرسنالٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ان چیزوں کے خلاف کچھ بولتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں نیگیٹو ایٹیٹیوڈ یا نیگیٹو بیہیویئر۔ تو مثلا آپ کو ایسا کوئی سوال پوچھا گیا ہے جو پولیٹیکل سسٹم سے ریلیٹڈ ہے، تو آپ نے پولیٹیکل سسٹم کی خامیاں بیان کرنی شروع کر دیں۔ اسی طریقے سے کسی ریلیجن کے خلاف آپ نے بولنا شروع کر دیا، یا کسی ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں انہوں نے پوچھا ہے، حالانکہ اس میں وہ بڑی خامیاں ہوتی ہیں، لیکن جب آپ خامیاں بیان کرتے ہیں اس کو اچھا پسند نہیں کیا جاتا، اس کو ہم کنٹراڈکٹری ایٹیٹیوڈ بھی کہتے ہیں۔ تو ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا پازیٹیو ڈپکشن آپ نے وہاں شو کرنی ہے، نیگیٹو نہیں۔ یہ کچھ غلطیاں میں نے کی ہیں، ایون کہ CSS PCS انٹرویو میں مجھے مار پڑ گئی، تو یہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جو بھی ہو رہا ہے یہ الگ ہے، یہ آپ جانتے ہیں، لیکن وہاں اپنے زبان کو کنٹرول رکھنا ہے، اور وہاں ہر چیز کو یہی جو عام طور پہ الٹا جو ہے اچھی بات نہیں ہے، ہم جو کہتے ہیں سب اچھا ہے۔ تو انٹرویو میں اس باڈی لینگویج کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اچھا ہے۔ کسی قسم کی نیگیٹیوٹی آپ نے کسی سسٹم کے بارے میں، کسی جینڈر کے بارے میں یا کسی ریلیجن کے بارے میں، اس کی وجہ نہیں، آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ بورڈ میں جو بندے بیٹھے ہیں ان کا مسئلہ کیا ہے، یا وہ کس سسٹم کو اچھا سمجھتے ہیں یا برا سمجھتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ جو بھی وہ سسٹم کے بارے میں سوال پوچھیں، جینڈر کے بارے میں سوال پوچھیں، ریلیجن کے بارے میں سوال پوچھیں، میرٹ کے بارے میں سوال پوچھیں، سلیکشن کے بارے میں سوال پوچھیں، تو آپ کی زبان سے جو بھی لفظ نکلے وہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اور پازیٹیو بیہیویئر شو کرے۔ یہ ان لائکڈ پرسنالٹی ہے، کہ تاکہ آپ کی پرسنالٹی جو ہے اس کو لائک کیا جا سکے۔ یہ 4 وجوہات بڑی اہم ہیں یہ چھوٹی چھوٹی، ان پہ غور کیجیے گا۔ اس کے بعد میں آپ کو ایک آفر کرتا ہوں کہ اگر آپ چاہیں کہ یہ ان کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے تو میں جو ہے یہ موک انٹرویو کی پریکٹس بھی کرواتا ہوں، تو آپ مجھے سے رابطہ کریں، آپ کے 2-4 انٹرویو کیے جائیں گے، آپ کی پریکٹس ہوگی اور یہ خامیاں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ 5ویں سب سے اہم خوبی جو ہے، جس کی وضاحت میں بھی تھوڑی سی گول کروں گا، اس کو ہم کہتے ہیں ایکس فیکٹر۔ ایکس فیکٹر سے بنتا ہے ایکس آرڈنری کوئی چیز، یعنی کوئی ایکسٹرنل فیکٹر، وہ پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے، نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے۔ پازیٹیو سے مراد یہ ہے کہ آپ کوئی ایسی بات کر گئے ہیں، یہ بھی مجھے مار پڑی ہے انٹرویوز میں، کہ میرا علم بعض لوگوں سے زیادہ ہوتا تھا۔ زیادہ علم یا زیادہ تجربہ جو ہے یہ بھی سلیکشن کی وجہ نہیں بنتا، اور بدنصیبی سے میرے ساتھ یہ ہوتا رہا ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں ان کو آپ مشورہ دے سکیں پراپر تو ٹھیک ہے، ادروائز ان کا مذاق اڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ایکس فیکٹر جو ہے یہ پازیٹیو بھی خطرناک ہے، نیگیٹو بھی۔ CSS میں تو بلکہ 2 کنڈیشن ہوا کرتی تھیں، اوور انٹیلیجنٹ، اوور ایفیشینٹ۔ لفظ یہ بڑے زبردست ہیں، لیکن یہ سیوٹیبلٹی کنڈیشن ہے جس وجہ سے آپ کو مس فٹ قرار دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے پازیٹیو اس کا اسپیکٹ۔ نیگیٹو اسپیکٹ وہ ہے جو ایکسٹرنل انوالومنٹ ہوتی ہے، وہ پولیٹیکل بھی ہو سکتی ہے، اکنامی بھی ہو سکتی ہے، اور بھی XYZ ہو سکتی ہے، نیپوٹزم بھی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ یہ رشوت سفارش وغیرہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ سب سے مشکل کام ہے۔ اس کے لیے اگر آپ کو 10 موک انٹرویو بھی کرنے پڑے تو 10 بھی کیجیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایکس فیکٹر، میں نے اس لیے اس کو کہا ہے کہ میتھمیٹکس میں جو چیز کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، یہ غیبی طاقتیں کہہ لیں، جس کو ہم پولیٹیکل سسٹم میں ہم بات کرتے ہیں، یہ چیزیں جو ہیں غیبی طاقتیں کروا رہی ہیں۔ تو انٹرویو جب آپ کا ہو رہا ہوتا ہے، سلیکشن میں بھی کچھ غیبی طاقتیں آ جاتی ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں ایکس فیکٹر۔ تو یہ الجبرے کی میں بات کر رہا تھا میتھمیٹکس میں، کہ جو چیز ہمیں نہیں پتہ ہوتا اس کو ہم فرض کر لیتے ہیں کہ لیٹ اٹ بی ایکس، اس کے بعد ایکویشن کو سالو کرتے ہیں
تو ایس کا کوئی نہ کوئی جواب نکل آتا ہے. نیگیٹو جو نکلتا ہے اس کو آپ اگنور کر دیتے ہیں, پازیٹیو کو لے لیتے ہیں. تو یہ جو اوپر میں نے بات کی ان سوٹیبل پرسنالٹی کی, آپ نے نیگیٹو کو نہیں لینا, پازیٹیو کو لینا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس وہ ایکس وائی زیڈ جو میں بات کر رہا ہوں ایکسٹرنل ایکس نہیں ہے, تو آپ نے جو اپنا پازیٹیو ایکس ہے اس کو کنٹرول رکھنا ہے, تاکہ آپ کا جو تجربہ علم جو ہے وہ آگے نہ جانے پائے ان سے. بدنصیبی سے یہ حقیقت ہے, اور اس کو اگر نہیں کو مانتا تو مجھ سے بات کرے. 36 سال میں نے فیلڈ میں گزارے ہیں اور بہت سارے انٹرویو دیے ہیں, میں نے کوالیفائی بھی نہیں کیے ہیں, ریکمینڈ بھی ہوا نہیں بھی ہوا, خود بھی میں نے انٹرویو کی ہیں, یہ چیزیں دیکھی ہیں. تو میری نظر میں یہ 5 فیکٹر ہیں, ان کو میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں. اسکرپٹڈ آنسرز, اوور کوالیفیکیشن, انڈر کوالیفیکیشن, اور اس کے بعد نان سوٹیبلٹی آف یور پرسنالٹی, مس میچنگ پرسنالٹی آف جاب پروفائل, ان لائک پرسنالٹی, اور ایکس فیکٹر. امید ہے میری باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. اور وہ جو بیچارے کہتے ہیں کہ ہم نے سارے سوالوں کے جواب صحیح دیے ہیں, وہ سلیکٹ نہیں ہوئے, ان کی بات ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو دوسری میں نے باتیں کی ہیں کہ وہ جو کہتے ہیں ہمارے سوال صحیح نہیں ہوئے وہ سلیکٹ ہو جاتے ہیں, ان کا آپ الٹ کر لیں کہ وہ بڑے فنکار ہوتے ہیں, نیگیٹیوٹی جو ہے اس کو پازیٹیو میں کنورٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, ان کے بعد ایکس فیکٹر بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے, ایکس وائی زیڈ, تو وہ سلیکٹ ہو جاتے ہیں. دونوں ہی چیزیں ممکن ہیں, کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. اس لیے سب سے آخری مشورہ جو لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے آپ کا کیا مشورہ ہے, میں آپ کے سامنے ہوں. الحمدللہ 36 سال میں نے فیلڈ میں گزارے ہیں. اللہ پہ بھروسہ رکھیں, اپنی ذات پہ بھروسہ رکھیں. اللہ نے آپ کے اندر اتنا پوٹینشیل دیا ہے جس کا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے. اور کبھی مایوس نہ ہوں اگر آپ کسی انٹرویو میں سلیکٹ نہیں ہو رہے, اس کا مطلب اللہ نے آپ کو کسی بڑی سیٹ کے لیے, بڑے کام کے لیے رکھا ہوا ہے, اس لیے آپ وہاں سلیکٹ نہیں ہوئے. حوصلے سے چلیں. ویسے بھی قرآن پاک میں ہے کہ مایوسی کفر ہے, گناہ ہے, مایوسی نہیں ہونا چاہیے. ہمت کرتے رہیں انشاءاللہ. اللہ آپ کا حامی ناصر ہو. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.